اگر 10 مئی نہ ہوتا تو شاید ہندوستان ابھی تک چپ کر کے نہ بیٹھا ہوتا. تو اب اگر اس طرح کا جواب نہ دیا گیا بارڈر پار سے دہشت گردی کرنے والوں کو یا جو پراکسی بنے ہوئے ہندوستان کی ان کو، تو شاید ہمیں یہ وارہ نہیں کھائے گا آنے والے وقت میں. تو آپ کی اس پہ کیا رائے ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ دیکھیں شمسی صاحب، ایک انہوں نے اپنا معمول بنا لیا ہے اور دنیا میں ان کو نہ اپنی ریپوٹیشن کا خیال ہے، نہ اپنے سسٹم کا خیال ہے جو کہ سیکولرزم ہے، نہ ان کو انسانیت کا خیال ہے، اور نہ یونائٹڈ نیشنز کے چارٹر کے جو اصول ہیں ان کا کوئی خیال ہے. صحیح. جب آپ غور سے ان کو اگر دیکھیں گے تو وہ ہٹ دھرمی، اور اس کے بعد دہشت گردی، اور اس کے بعد جو ایک اکھنڈ بھارت کا جھوٹا خواب، اور اس قسم کی ان کے مزاج میں چیزیں آ گئی ہیں. ٹھیک. آپ غور آ گئی ہیں یا یہ ان کی جبلت میں ہے؟ جبلت میں ہے جی، اور وہ اب ان میں اضافہ ہو رہا ہے. ٹھیک ٹھیک. بات یہ ہے شمسی صاحب کہ آپ نے دیکھا کہ انہوں نے کینیڈا میں راؤ نے کتنا ایکشن کیا، اور ان کے سکھ جو لیڈر تھے وہ وہاں پر انہوں نے مارے، ان پر ثابت ہو گیا، اور پھر ان کے سفیر کو وہاں سے نکالا گیا. بالکل ٹھیک. اور دنیا نے دیکھا، اور اسی طریقے سے دنیا کے دیگر حصوں میں بھی یہ ایسے ہی معاملات ان کے چلے. لیکن افسوس یہ ہے کہ ان کا کوئی ایک ایسا نظام ہونا چاہیے یونائٹڈ نیشنز کی طرف سے کہ جب کوئی ملک یا قوم ایسی حرکت کرتی ہے تو اس کا سدباب کرنے کے لیے جو یونائٹڈ نیشنز ہے اس کو حرکت میں آنا چاہیے، اور جو ایک ایسے اقدامات کرنے چاہیے کہ جس سے وہ اس قابل نہ رہیں کہ آئندہ ایسی کوئی حرکت کر سکے. لیکن ابھی ایسی چیز کوئی سمجھ میں نہیں آ رہی، بلکہ اگر آپ غور کریں گے تو طاقت کے نشے میں جو ہے وہ دھت ایسے اقدامات کر رہے ہیں. اور آپ نے غور فرمایا جیسا کہ پاکستان میں بھی انہوں نے ود دا ہیلپ آف جو افغانستان اور جو خوارج فتنت و خوارج وغیرہ جو ہیں ان کی مدد سے انہوں نے پاکستان میں بھی یہ کارروائیاں شروع کی ہیں. اور آپ نے غور فرمایا کہ جو ہمارے منسٹر نے پریس کانفرنس کی ہے اور اس میں بتایا ہے انہوں نے کھل کر کہ جو انہوں نے ایک ملاح کو پکڑا ہے جو کہ جاسوسی کر رہا تھا، اور انہوں نے استعمال کر ان کا اعلی کار بنا ہوا تھا، اعلی کار بنا ہوا تھا، اور جو پاکستان کو ڈیمیج کرنے کے لیے ان کی کوششیں، وہ تو اللہ پاک کا شکر ہے کہ ہمارے اداروں نے اب چوکنا ہے، ہمارے ادارے اور ویجیلنٹ ہیں، اور وہ اس کو انہوں نے پکڑا اور وہ سارا بھید جو ہے وہ کھل گیا. تو بات یہ ہے کہ یہ ہمارے پالیٹیشین جیسے آپ نے عمران خان صاحب کا ذکر کیا اور ہمارے مسلمان ملک جو ہے افغانستان کا ذکر کیا، تو ان کو عقل ہونی چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور ملک کس طرف جا رہا ہے. تو عمران خان صاحب کو اسپیشلی اس طرف توجہ کرنی چاہیے کہ میں اپنے ملک کے لیے کوئی ڈھال بنوں، نہ کہ دشمن کے لیے کوئی راستہ، نہ کہ دشمن کے لیے اعلی کار بنوں. تو یہ کیا ہے، وہ نہیں بننا چاہتے، لیکن وہ جو جس طریقے سے وہ ثابت کر رہے ہیں وہ راستہ اسی طرف جا رہا ہے. جیسے 10 مئی کا آپ نے مثال دی، اور اس پہ مودی نے بڑے شادیانے بجائے تھے 9 مئی پہ، اور اس نے 9 مئی پہ اور اس نے یہ کہا تھا کہ اب ہمیں کوئی ایسی ضرورت نہیں ہے، اب پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز ہی پاکستان کے خلاف، وہ آرمی کے خلاف نہیں بلکہ اس میں پروفیسر صاحب یہ بلکہ اس کو ایک قدم آگے بڑھ کے میں بات کروں گا کہ صرف یہی نہیں کہا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے حملہ ہی 10 مئی کو کیا تھا کہ 9 مئی پی ٹی آئی نے کر دیا. جی ہم نے 6 مئی کو جو حملہ کیا اور اس لیے کیا تھا کہ ہمارا ساتھ دے گی پی ٹی آئی پاکستان کے اندر. جی لیکن ان کو شاید پتہ نہیں تھا کہ ہر شخص شاید عمران خان کو ذاتی طور پہ ہیرو سمجھتے ہوئے اس کو سپورٹ تو کر سکتا ہے، اس کی گرفتاری پہ احتجاج تو کر سکتا ہے، لیکن ہندوستان کی پراکسی بننے کے لیے تیار نہیں تھا کوئی بھی فرد جو اور یہ دیکھیں نا ان کو اسی وجہ سے سخت ناکامی ہوئی، اور جو ان کی مقبولیت تھی اس کا گراف بہت نیچے آ گیا اسی وجہ سے کہ 9 مئی کے واقعے سے. اگر وہ 9 مئی کا واقعہ نہ ہوتا تو ٹھیک تھا، عمران خان چل رہا تھا، ٹھیک چل رہا تھا اور چل رہے تھے، اور وہ ان کی پولیٹیکل حیثیت بھی ٹھیک تھی. لیکن جو پاکستان کے عوام ہیں انہوں نے جب یہ دیکھا کہ یہ تو بالکل ہی دشمن والی بات ہے جو انہوں نے کی ہے، تو اس کے بعد سے پھر ان کا گراف مزید گرنا شروع ہوا. بالکل ٹھیک.